أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ واقعہ شروع کی تھی، سورہ واقعہ کی ہم نے کی تھی آیات 1 سے 26۔ آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیات 27 سے 56 تک، اور یہاں پر آ کر 56 تک ہماری جو کیٹیگریز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگری میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، تو وہ کیٹیگری یہاں پر آج کے لیسن میں ہماری تینوں فنش ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ ایک نیو ٹاپک شروع ہوگا، تو اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تو ترجمہ اس کا پہلے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27 سے۔ وا اور اصحاب والے، کون سے؟ الیمین، سیدھے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ یا رائٹ ہینڈ والے جو لوگ ہیں، اب ان کا ذکر۔ ماں، کیا، اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، یعنی کہ کیا ہیں داہنے ہاتھ والے؟ فی میں سدرن، سدرن کہتے ہیں بیری کو، آپ کو وہ یاد ہوگا سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے نا جو جنت میں، تو اسی سے یہ دیکھیں سدر، اس کا معنی ہوتا ہے بیری، مخدود، ایسی چیز جس کے کانٹے نہ ہوں، بغیر کانٹوں کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مخدود۔ تو کیا ہوا؟ یعنی کہ بیری کا ایسا درخت جس میں کانٹے نہ ہوں۔ وا اور تلہن، تلہن کہتے ہیں کیلوں کو، بناناز جو ہوتے ہیں نا، مندود، لیئرز میں، تہ بر تہ۔ بناناز بھی کبھی آپ دیکھیں تو وہ گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، بالکل اوپر نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَذِلٍّ، اور ذل کہتے ہیں سائے کو، گھنے سائے۔ ممدود، لمبے لمبے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یاد رکھ سکتی ہیں کہ جیسے مد ہوتی ہے نا، مد عربک میں بھی تجوید میں ہم دیکھتے ہیں تو مد جب بھی آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ تو اسی سے ممدود اس کا مطلب لمبے لمبے سائے۔ و اور مائن، پانی، مسکوب، بہتا ہوا۔ و اور فاکہتن، فاکیہ تو بہت دفعہ ہم لوگ اب پڑھ چکے ہیں، پھلوں کو، میووں کو کہتے ہیں۔ کثیرتن، بکثرت۔ لا، نہیں، مقطوعتن، ختم ہوں۔ و اور لا، نہ ہی، ممنوعاتن، یعنی کہ ممنوع اردو میں کہتے ہیں نا منع کرنا، یا ممنوع ہے داخلہ یہاں پہ، یہ بالکل وہی چیز ہے کہ نہ ممنوع ہوں گے۔ و اور فرشن، فرش، مرفوعاتن، اونچے اونچے۔ انا، بے شک، انشا، انشا جو ہوتا ہے انشا نہ ہن، انشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ ہم نے، اور نون ہے نا، نون کے اوپر دیکھیں وہ کھڑی جو الف ہے، اس کا مطلب ہم نے، اور ہننا ان کو، یعنی کہ عورتوں کے لیے پیدا کیا ہم نے ان کو۔ انشاءن، خصوصی پیدا کرنا، خاص طور پر، اسپیشل جو کوئی چیز کی جاتی ہے نا، یہ وہ بات ہے۔ فجعلناہن، اب اس میں بھی بالکل اسی طرح سے ہم اس کو سیپریٹ کر کے دیکھیں گے۔ فجعل، اس کا مطلب ہوتا ہے، پہلے فا کو علیحدہ کر دیں، پس جعل، بنایا۔ نون کے اوپر پھر سے وہ دیکھیں کھڑی الف ہے، تو اس کا مطلب ہم نے ہننا، ہننا جب بھی آتا ہے تو یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، تو یہ آپ کو دیکھ کے پتہ لگ جانا چاہیے کہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بنایا ہم نے ان کو۔ ابکارا، ابکارا کہتے ہیں کنواری عورت کو، مرد کے لیے بھی آتا ہے، عورت کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے، کوئی بھی جو جیسے بیچلر ہوتے ہیں۔ عروبن، عروبن کا معنی ہوتا ہے جو شوہروں کی، کہہ لیں کہ ایسی عورتیں جن کو شوہر ان کے جو ہیں وہ بہت ان سے لو کرتے ہیں، شوہروں کی محبوب کہہ لیں آپ۔ اترابن، ہم عمر، سیم ایج۔ لی، لی اصحاب الیمین، یہ
اوکے. لی اصحابل یمین، اور داہنے ہاتھ والوں کے لیے. سلتن، سلتن کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا گروہ. من سے، الاولین اگلے لوگوں میں سے. وسلتن، اور بہت بڑا گروہ. من الآخرین پیچھے والوں میں سے. اور اصحابو والے الشمالی. اب پہلے ہم نے دیکھا تھا یمین کا قصہ، دائیں ہاتھ والے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ والے جو ہیں. شمال کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ کو. ما، کیا، اصحابو، اصحاب الشمال والے بائیں ہاتھ والے. تو اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، الشمال بائیں ہاتھ. فی میں سمومن، سموم کہتے ہیں گرم ہوا. جیسے گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہے کبھی پاکستان میں بھی لو چلتی تھی، کہتے تھے کہ لو چلتی ہے نا، بہت گرم ہوا جو چلتی ہے، تو وہ سموم وہ ہے بہت گرم ہوا. ایسی گرم ہوا جو پورس کے اندر چلی جائے، انسان کے مساموں کے اندر چلی جائے. اور حمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. وذلن، اور سایہ. من یحموم، یحموم کہتے ہیں دھواں، بہت بہت ہی ڈارک کلر کا، پچ بلیک ڈارک جو دھواں ہوتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی کہ اس دھوئیں کا جو سایہ ہوگا. لا، نہیں، باردن ٹھنڈا. اور لا، نہ ہی، کریمن خوشنما، یعنی کہ وہ دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، نہ ہی آرام دہ ہوگا. انا، بے شک، ہم وہ، کانو تھے، قبلہ اس سے پہلے. قبلہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ذالکا اس. مترفین، مترفین جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے کہتے ہیں جیسے ایلیٹ کلاس ہو جاتی ہے، عیش کرنے والے، بہت ہی عیش و عشرت میں جو لوگ ہوں. وکانو، اور تھے، یسرون. اس کو آپ یاد کرنے کے لیے اس طرح سے کر لیں جیسے اصرار کرنا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کسی چیز پر اصرار کرنا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے ضد کرنا، اڑ جانا، اصرار کرنا. ایک ہی چیز پہ کہتے ہیں نا سوئی اٹک گئی. تو یسرون اصرار کرتے، علی اوپر، الہنسی، ہنس کہتے ہیں گناہ کو. ڈیٹیل اس کی ہم تفسیر میں دیکھیں گے ہنس کون سا گناہ ہوتا ہے. ابھی آپ صرف ترجمے میں اس کا معنی گناہ لکھیں. العظیم بہت بڑا. وکانو، اور تھے وہ، یقولون کہتے، اذا کیا، یہ جو الف کے اوپر حمزہ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اذا جب، متنا ہم مر گئے، نون الف اینڈ پہ ہے جس کا معنی ہوگا ہم مر گئے. وکنہ، اور ہم ہو گئے، ترابن. تراب کا بھی مطلب ہم نے پہلے تراب پڑھا ہے کافی دفعہ، مٹی کو کہتے ہیں. اور عظامن ہڈیاں. پھر سے وہی، تو کیا ہم، لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لام ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا البتہ. اوا، کیا، آباؤنا، نون الف اینڈ پہ ہے تو اس کا مطلب ہمارے. آباؤ یعنی کہ آباؤ اجداد. الاولون پہلے والے، جو یعنی کہ ہم سے جو گزر چکے. قل کہہ دو، انا بے شک، الاولین پہلے، اور الآخرین پچھلے. لمجموعون، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جمع کرنا، تو بالکل وہی چیز ہے کہ البتہ یا یقیناً جمع کیے جائیں گے. الی طرف، میقاتی، میقات جو ہوتی ہے یہ ایک مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں اور ایک مقررہ جگہ کو بھی کہتے ہیں. میقات سے آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ جب ہم حج کے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو میقات کہتے ہیں نا، جب جہاز پہ بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں میقات ہے یہاں پہ، تو آپ اپنے اپنے احرام پہن لیں. تو وہی چیز ہے کہ یہ وقت کے لیے بھی آ سکتا ہے، جگہ کے لیے بھی آ سکتا ہے. یومن ایک دن، معلوم جو معلوم ہے یعنی کہ جس کا پتہ ہے، مقرر کہہ لیں. ثم پھر، انکم بے شک تم، ایہا اے، الضالون
گمراہ ہو. الدالون سے آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ ہم نے کہیں اور بھی پڑھا ہے، بلکہ ہم اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں، بار بار. بالکل سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے. گمراہ. المکذبون. المکذبون کذبہ سے، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، تو جھٹلانے والوں، کیونکہ واو نون ہے اینڈ پہ تو یہ پلورل کے لیے ہوگا، تو جھٹلانے والوں. لآکلون. البتہ، کیونکہ لام ہے شروع میں تو اس کے معنی لکھیں گے البتہ. کھاؤ گے تم، یعنی کہ تم سب کھاؤ گے، من سے، شجرن، ایک درخت، من، زقوم. زقوم کو آپ زقوم بھی لکھ سکتے ہیں، تھوہر بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ہی آپ لکھ سکتے ہیں تو صحیح ہوں گے. فمالیون. پھر بھرو گے، منہا، اس سے، البطون، پیٹ اپنے. تو یہ جو منہا یہاں پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زقوم کی بات ہو رہی ہے کہ تم بھرو گے زقوم سے اپنے پیٹ. فشاربون. پھر پیو گے، علیہ، اس پر، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی. فشاربون، تو پیو گے، شربا، جیسے پیتے ہیں، الحیم. ہیم جو ہوتا ہے اونٹ کو کہتے ہیں، ایسا اونٹ جو بہت پیاسا ہو. ہذا، یہ، نزلہم، مہمانی ہے، ہم، ان کی مہمانی. اور نزل جو ہوتا ہے یہ ایسی مہمانی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو آتے ساتھ ہی جو چیز ہم پوچھتے ہیں، جیسے کہ پانی وغیرہ، چائے، کوئی چیز ٹھنڈا گرم، کچھ بھی جو ایسی چیز جو بگننگ میں بالکل آپ اس کو پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نزل. یوم الدین، دن جزا کے. یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو جزا کے دن یعنی کہ قیامت کے دن اب ان کی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ جو چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی. یہاں پر ہماری آیت 56 تک ہو گیا. تو اب ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 27 سے شروع کر رہے ہیں. یہاں سے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا ہم نے جو پڑھا تھا تو ہم نے گروپ پڑھا تھا سابقون السابقون. یہ وہ لوگ تھے جو، جس کو آپ کہہ لیں کریم، اس جگہ کی یا ان لوگوں کی جو کریم ایک ہوتی ہے، وہ سابقون السابقون تھے. اب ہم بات کریں، اور یہ وہی کیٹیگری جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم پورے لوگوں کو دو میں کیٹیگرائز کر دیں تو ایک کیٹیگری ہو جائے گی جہنم والے، ایک ہوں گے جنت والے. جنت والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فردر دو میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک اس میں سے ہو جائیں گے جو سابقون السابقون، اور دوسرے ہو جائیں گے اصحاب الیمین. ہیں دونوں ہی جنت میں. اب فرق ہم ان کا تھوڑا دیکھیں گے. اسی طرح سے ہم نے ان کا فرق جو تھا سورہ رحمان میں بھی ان کا فرق دیکھا تھا. آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، ابھی جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. تو اب یہاں سے اب ہم دیکھیں گے کہ داہنے ہاتھ والے وہ کون سے ہیں. تو جو آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بات کی گئی ہے، تو اس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ ماں جو ورڈ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، جیسے کہ تعجب کا اسٹائل ہے بیسیکلی. تو یہاں پر ویسے ماں ہم کہتے ہیں کیا، لیکن یہاں پہ ہے کہ جیسے کہ کیا ہیں وہ اصحاب الیمین، یا کیا ہی بات ہے ان کی. ایک تنزیہ قسم کا بھی آپ کہہ لیں کہ اس سینس میں بات کی جا رہی ہے کہ داہنے ہاتھ والے، اور کیا ہیں داہنے ہاتھ والے. یہاں پر طنز کی سینس میں نہیں ہے، لیکن جب ہم بائیں ہاتھ والے کا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ سینس پتہ چلے گی. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ داہنے ہاتھ والے جو ہیں، کیا ہی کہنے داہنے ہاتھ والوں کے. اب اس کے بعد اگلی آیات سے ان کا ایک، ان کی جو جنت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے اللہ نے کون کون سے انعامات رکھے ہوئے ہیں. تو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی جو جنت ہوگی، یعنی کہ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈیفرنٹ جنت ہوگی. جو سابقون السابقون کی جنت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ ان کی جو جنت ہوگی اس کے اندر بیری کے درخت ہوں گے. اور یہ عام بیری نہیں ہوگی جیسے ایک ہم لوگ اپنے
اس دنیا میں بیری کا ہم دیکھتے ہیں، بیری کے درخت ہوتے ہیں، اپنے پاکستان میں بھی کافی کامن ہوتے ہیں. تو بیری کا درخت کوئی بہت اچھا درخت نہیں سمجھا جاتا. ہم اس سے کوئی مطلب ایسے تو نہیں ہوگا گھروں میں آپ لگائیں گے بیری کا درخت لگا رہی ہوں میں، تو کانٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت. تو یہ بیری کا درخت نام کے لیے ہے، یہ کس طرح کا ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور لیکن یہ ایک درخت ایسا ہوگا کہ جس کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز اس کے بارے میں جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ بیری کے ساتھ جو پھل ہوتا ہے، جتنا پھل اچھا ہوتا ہے، جتنا اس کا پھل مزیدار ہوتا ہے، اتنے اس میں کانٹے کم ہوتے ہیں. تو یعنی کہ جس چیز میں کانٹے زیادہ ہوں گے، جس درخت کے ساتھ بیری کے، اس کا پھل اتنا ہی خراب ہوگا. تو جب یہ جو درخت ہوگا جس میں کوئی بھی کانٹے نہیں ہوں گے، مخدود کا جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کانٹوں کے. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے خا داد اینڈ دال، خدد. کسی خاردار درخت کے کانٹے توڑ کر اسے بے خار کر دینا، یہ ہے معنی اس کا. یعنی کہ کوئی درخت ایسا ہو کہ جس کے کانٹے ہوں، اس کو اگر آپ اس کے کانٹے کاٹ دیں، اس کو بالکل کانٹوں کے بغیر کر دیں، صاف کر دیں. تو بیری کے درخت کا میں نے پھر آپ کو بتایا کہ جتنا زیادہ پھل اس کا اچھا ہوگا، اس کے کانٹے اتنے ہی کم ہوں گے اور اتنا ہی اس کا فروٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ وہاں پر ایسے ہوں گے جیسے کیلے کے درخت کی طرح ہوں گے، جو ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ہوں گے، لیئرز میں ہوں گے، لیئرز اپون لیئرز. پھر ان کی جنت میں آیت نمبر 30 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سائے ہوں گے، اور وہ بھی اتنے لمبے لمبے سائے، ایسا نہیں کہ بس تھوڑا سا سایہ یہاں سے شروع ہوا اور وہاں ختم ہو گیا، لمبے سائے ہوں گے. ذل جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں سائبان کو، سایہ، چھاؤں، کسی بھی چیز کی چھاؤں، جیسے مینلی درخت کا سایہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ممدود میں نے آپ کو بتایا تھا مد سے ہے، لمبا کیا ہوا. اس میں ایک حدیث ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو اب آپ کو ایک دیکھیں، ایک نئی انفارمیشن جیسے پتہ چلی کہ جنت میں، ہمیں دیکھیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ایسا جو درخت وہ ہے طوبہ، ایک درخت کا نام ہے جو اتنا بڑا درخت ہوگا کہ ایک سوار اگر اس میں چلتا جائے 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور وہ آیت نمبر 30 ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَظِلٍّ ممدود. جنت میں اصل چیز جو ہوگی وہ سایہ ہوگا. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ جنت کا جو ویدر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. جنت میں آپ کو نا ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ملے گی، کیونکہ سن لائٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ نکلتے ہیں باہر، سن برن ہو جاتا ہے، اور اٹس ناٹ ویری کمفرٹیبل کہ آپ ڈائریکٹ سن میں باہر جائیں. تو جنت کی جو انوائرمنٹ ہوگی، جنت کا جو ویدر ہوگا، وہ نہ تو بالکل سن والا ہوگا، نہ بالکل ڈارک ہوگا، بلکہ آپ ہلکا سا کلاؤڈی سا کہہ لیں، ایسا ویدر ہوگا جو بہت پلیزنٹ لگے گا، بہت خوبصورت لگے گا دیکھنے میں. پھر اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ان کو ملیں گی سیدھے ہاتھ والوں کو. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کی واٹر فالز ہوں گی، آبشاریں ہوں گی، اور وہ آبشاریں ایسی ہوں گی کہ جیسے مسلسل گرنے والی. ان کی یعنی کہ یہ جو ورڈ آیا نا مسکوب، یہ ایسی آبشار کو کہتے ہیں. یہ اس کے معنی بیسکلی جو ہیں وہ لگاتار بارش کے ہوتے ہیں، ایک بارش جو کنٹینیوس رین ہوئے چلے جا رہی ہے، اور پھر نہ صرف یہ بارش ہوتی ہے بلکہ اس کے جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ موٹے موٹے ڈراپس ہوتے ہیں. تو موٹے موٹے قطروں والی مسلسل بارش، یہ دونوں چیزیں اس میں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، یہ دونوں آنی ضروری ہیں. یعنی کہ ایک تو اس میں مسلسل کا ورڈ کہ وہ کنٹینیوس ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ ان کے ڈراپس بہت موٹے موٹے ڈراپس ہوتے ہیں. پھر اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہہ نکلتا ہے. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کیا ہوں گی، کہ ایک تو اس میں تسلسل ہوگا اور ایک دوام ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس ورڈ کے اندر مسکوب میں مسٹ ہیں.
اسی سے ورڈ ہے جیسے الاسکوب، تو وہ اس کے معنی ہوتے ہیں لگاتار جھڑی، جیسے بارش ایک ہم سنتے ہوتے تھے نا پاکستان میں، کہتے تھے کہ تھرسڈے کو اگر بارش کبھی شروع ہو تو کہتے پورا ہفتہ چلتی رہتی ہے، تو وہ والی جو لگاتار جھڑی جو ہوتی ہے نا بس چلتی چلی جاتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو ورڈ ہے ما ان مکسوب، اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل گرنے والی آبشار اور اس کا بہتا ہوا پانی۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھی ہو نیاگرا فال، کبھی جانے کا اتفاق ہو، کتنی خوبصورت لگتی ہے وہ بھی، اور وہ بھی دیکھیں اس کا پانی کبھی آپ کو رکتا نہیں نظر آتا کہ آج بند ہو گئی، پانی کم ہو گیا۔ اس کی بنسبت اگر آپ یوزیمیٹی کا دیکھیں، وہاں بھی واٹر فال ہے، بڑی خوبصورت واٹر فال ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے اس واٹر فال کے ساتھ کہ وہ پورا سال نہیں رہتی۔ جب سنو میلٹ ہوتی ہے تو صرف اس ٹائم میں آپ کو ملتی ہے، تو وہ لائک اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ اپریل، مئی، اور مے بھی سم ٹائم جون تک، لیکن جون تک فنش ہو جاتی ہے، تو وہ ہارڈلی 2 مہینے آپ کو واٹر فال ملے گی۔ لیکن اس کے بنسبت اگر آپ نیاگرا فال دیکھیں تو وہ ایک تھرو آؤٹ ہر وقت پورا سال ہی وہ پانی آپ کو بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور پھل بھی ہوں گے وہاں پہ، بہت طرح طرح کے پھل وہاں پہ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہوں گے۔ پچھلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پھل ہوں گے اور وہ جو بھی وہ چاہیں ان کو وہاں پہ چوائس دی جائے گی، اپنی مرضی سے جو پھل آپ کا دل کر رہا ہے کھاؤ، آپ کو جو بھی لینا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے پڑا ہے، جو دل کرتا ہے لو۔ اور یہ ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ آنر ہوتی ہے نا، مہمان آپ کے گھر آئے، آپ اس کے سامنے ایک پوری لائن لگا دیں کہ بھئی آپ کا جہاں سے دل کرتا ہے آپ کھا لو، تو یہ ایک آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہوتی، بنسبت یہ کہ آپ خود پلیٹ بنا کے دوسرے کو ہاتھ میں پکڑا دیں، دیٹس ڈفرینٹ ہے نا۔ تو ایک آپ نے رکھا ہوا ہے بفے کے سٹائل میں، آپ خود ڈالتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، یہ لینا ہے یہ لینا ہے، تو وہ ایک آنر دی جا رہی وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد آگے انہی پھلوں کی بتایا جا رہا ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یعنی کہ وہ نہ تو کبھی ختم ہوں گے وہ پھل، اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی ان میں کہ آپ کو ان سے روکا جائے گا۔ تو یعنی کہ ان کی جو سپلائی ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ اور سپلائی کیسے بند ہو جاتی ہے؟ ہمارے بھی دیکھیں سیزنل فروٹ ہوتے ہیں، ہر فروٹ تو آپ کو ہر سال نہیں ملتا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ سٹوریج ہو جاتی ہیں اب تو چیزیں، آپ کو کم از کم آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں سارا سال ہی اب مل رہے ہیں، لیکن ہر فروٹ کا آپ دیکھیں یا سبزیوں کا دیکھیں ان کے سیزن ہوتے ہیں، اور کچھ فروٹ آپ کو پھر آؤٹ آف سیزن نہیں ملتے، جیسے مینگو، خاص طور پہ چیریز آپ دیکھیں، جتنا مرضی آپ ان کو سیو کر لیں چیریز آپ کو نہیں ملتی پورا سال، وہ جسٹ 2-3 منتھس کے لیے آپ کو آتی ہیں۔ اسٹرابریز پورا سال آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ کو چیریز نہیں ملتی۔ اسی طرح جو فروٹ ہے ہمیں پتہ ہے دنیا میں کہ ہاں یہ سپلائی ان کی لمیٹڈ سپلائی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اس کو منع کرنے والی نہیں ہوگی، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں سے فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ کو کہیں کسی کا باغ نظر آتا ہے ایسے کہ وہاں پہ بہت سارے درخت لگے ہیں فروٹس کے، آپ کا دل کر رہا ہے لینے کو، لیکن آپ کی ایکسیس تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ کسی کا باغ ہے، آپ جا کے اٹھا کے لے نہیں سکتے، تو کوئی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے، حالانکہ فروٹ اویلیبل ہیں وہاں پہ لیکن آپ جا کے کھا نہیں سکتے۔ اب اسٹور پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں، آپ ایسے ہی جا کے اٹھانا نہیں شروع کر دیتے جب تک کہ آپ اس کو پے نہ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس پے ہی نہیں ہے، آپ کے پاس منی ہی نہیں ہے، تو آپ بائی نہیں کر سکتے وہی چیزیں۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ہرڈل ہمارے آ جاتی ہے، لیکن جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ والوں کا، اصحاب الیمین، یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے نشست گاہوں میں، اور وہ ہوں گی اونچی، کیونکہ ورڈ جو یہاں پر یوز کیا گیا ہے نا، فرش کہتے ہیں نشست گاہوں کو، مرفوع، مرفوع رفع سے، رفع بلند، اونچے، تو اونچے اونچے ان کی بیٹھنے کی جو جگہیں آپ کہہ لیں جو ہوں گی وہ ہوں گی۔ اب فروش جو ہے بیسیکلی یہ جمع ہے فراش کی، فراش کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو، تو مرفوع اونچے اونچے لگے ہوئے جس پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے بستروں پہ۔ پھر اس کے اندر اگلی میں آیت نمبر 35 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ بے شک
ہم پیدا کریں گے ان کو ایک نئے انداز سے، ایک نئے سرے سے۔ اور یہ جو پیدا کرنا ہے، یہ کن کے پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہننا کا جو ورڈ ہے یہ فیمیل کی بات ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب کہ عورتوں کی بات آ رہی ہے نا۔ تو عورتیں ہو گئی، یعنی کہ بیویاں ان کو جو ملیں گی، جو ان کی بیویاں ہوں گی، ان کو ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جو جنت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ آ، شرط کیا ہے کہ دونوں جنت میں پہنچ جائیں۔ اگر ایک رہ گیا، ایک پہنچ گیا، تو پھر اس عورت کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا کہ جس آدمی کی عورت نہیں پہنچے گی نا وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا جنت میں لے کے جائیں۔ ایک عورت نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹائم میں ایک عورت تھی، تو انہوں نے کوئی صحابیہ تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اب مجھے یہ نہیں پتا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھا، لیکن انہوں نے یہی جب یہ سنا تو انہوں نے یہ بات کی کہ اب ایک عورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو ایک معیوب سمجھی جاتی ہے نا، اب ایک سے زیادہ شادی ہو جائے کسی کی، شادی کے بعد کوئی عورت دوبارہ کر لے، جیسے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور طلاق ہو گئی، تو کتنی ایک ہوتی کہ دیکھو اب شادی کرنے بیٹھ گئی۔ لیکن اس زمانے میں جیسے کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اس کی فوری شادی ہو جاتی تھی۔ لوگ پیغام بھیج دیتے تھے کہ کوئی عورت اکیلی نہ رہے، کیونکہ سپورٹ کرنے کے لیے، تو ان کی شادیاں ملٹیپل شادیاں ان کی ایٹ اے ٹائم تو نہیں، مطلب ملٹیپل شادیاں ان کی زندگی میں ایک سے زیادہ مرد ہوتے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ اب جیسے ایک عورت کوئی ایسی ہے کہ جس کی دنیا میں ایک سے زیادہ ہسبینڈ تھے، اب وہ کہاں جائے گی؟ تو اب سارے ہسبینڈ پہنچ گئے جنت میں، عورت ایک ہی ہے نا، تو اب وہ کیسے کس کے ساتھ رہے گی؟ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں پھر عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو عورت کو چوائس دی جائے گی کہ جس کے ساتھ بھی آپ چاہیں تو آپ رہیں۔ لیکن یہ کہ پتہ نہیں ساروں میں سے کتنے مرد اوپر پہنچیں گے اب تو، بہرحال تو یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے چوائس ہو جائے گی۔ اور لیکن اگر کوئی پیئر میں سے ہسبینڈ وائف میں سے جو ایک آدھ رہ گیا، وہ پھر کسی دوسرے کے پاس جائیں گی، تو ان کی بیویاں پھر ان کے دوسرے کوئی آدمی جن کی بیویاں نہیں پہنچیں گی، تو اس طرح سے وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ عورتیں اس طرح سے نہیں ہوں گی جیسے ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا۔ تو وہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا نا کہ وہ ایک نئے انداز میں ہوں گی، یعنی کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گی وہاں پر۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ وہی ہیں، لیکن وہ جوان ہوں گی اور ان کا خوبصورت بھی بہت ہو جائیں گی، اور آپ کو ایج بھی پتہ ہے نا کہ ان کی جنتی جو ہوں گی عورتیں، آدمی کتنی ایج ہوگی؟ 33۔ 33 کی ایج کیا ہوتی ہے؟ ایک پیک ایج ہوتی ہے نا، تو اس میں تھوڑی شعور آ جاتا ہے۔ کیونکہ 20s میں بھی جو ہوتے ہیں لاؤ والی قسم کے بچے، وہ ابھی بھی، ہم تو یہاں پہ تو خیر ان کو بالکل ہی بچہ بچہ ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو 20s میں بھی اتنے بچے میچور نہیں ہوتے، تو 30 کی ایج ایک میچورٹی کی بھی ایج ہوتی ہے، تو وہاں پہ سب اسی، اور جوانی کی ایک پیک ایج میں آ جاتے، تو وہاں پہ ہر بندہ، یعنی کہ عورت مرد سب جوان ہوں گے وہاں پہ، سب کی 33 ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو ان کا ہے نا معنی، یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نئے طریقے سے اور عمدہ طریقے سے بنانا۔ تو جو عورتیں وہاں پر ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو نوجوان، نوخیز اور کنواری بنا دیں گے، اور ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہیں گی وہ۔ تو وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا اب، کہ جو ہوتا ہے نا کہ منہ پہ اب ہم جھریاں پڑنے لگ گئیں، منہ پہ اب کریمیں شروع کریں، ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ پھر عورتوں کو اب کتنا ایج کا بھی بڑا خبت ہوتا ہے نا اپنی، کہ بھئی کوئی پوچھے تو اب ہم نے ایج لازمی چھپانی ہوتی ہے، کوئی پوچھے تو بھئی کیسے بتائیں۔ پھر ہر ایک کو شوق ہوتا ہے دوسری سے چھوٹا بننے کا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھنجھٹ ہی ختم کر دیا کہ یہ نہ جھگڑا ہی ختم ہو، سب 33 کے ہو گئے بس، اب پوچھیں بھی نہ کسی سے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 36 میں، اور اللہ تعالیٰ اور کیا کریں گے؟ ان کو بنا دیں گے کنواری۔ ابکارا کا جو ورڈ ہے نا، یہ ہے بیکر سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کنوارے کے، تو لڑکا لڑکی دونوں کے لیے، لڑکا بھی اس کو بھی کنوارا اور لڑکی بھی، دونوں کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہوں گی نا ساری دنیا کی وہ نیک خواتین، یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ جو اپنے اعمال، اپنے ایمان، یعنی کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے جو جنت تک پہنچیں گی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ان کے لیے عطا کریں گے۔
اگلی آیت جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 37، کہ ان عورتوں کے بارے میں اب خصوصیت بتائی جا رہی کہ یہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی فیورٹ ہوں گی۔ عروبن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں محبوب، خاص طور پہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، پھر نہ صرف محبت کرتی ہو بلکہ اس کو ایکسپریس بھی کرتی ہو، اظہار بھی کرتی ہو، بس ہر وقت ان کو آئی لو یو بھی کہتے رہنا چاہیے، تو یہ کہ ان کو اظہار بھی کرتی ہو بار بار۔ اور ایسی عورت بھی اس میں آ جاتی ہے عروبن میں جو بہت ہنسنے ہنسانے والی ہو، یعنی کہ ایک اچھے اخلاق والی ہو، ایک اچھی سینس آف ہیومر ہو، اس میں خوش ذوق ہو، ناز و ادا سے شوہر کا دل لبھانے والی ہو۔ پھر اس میں ایک خاصیت اور بھی کیا آ جاتی ہے کہ وہ خاموش زبان بھی سمجھتی ہو اور وہ سمجھدار بھی ہو، آدمی کے آنکھوں کے اشارے سے ہی سمجھ جائے نا بس میرے ہسبینڈ کو اس وقت کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، بس اس کو نا سمجھ جائے۔ اترابن، اترابن کا دیکھ لیتے ہیں۔ اترابن جو ہے یہ ورڈ ہے تراب سے، تراب ہم نے دیکھا تھا مٹی کو کہتے ہیں، تو تاربا، تاربا کا مطلب اسی سے نکلا ہے، تاربا اس کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا۔ تو جب ایک ساتھ کسی کے ساتھ آپ، یعنی کہ کسی کے ساتھ اگر آپ مٹی میں کھیلتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ ہم عمر، بالکل، یعنی کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ، یہ تو نہیں کہ ایک بڑا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے مٹی میں کھیل رہے ہیں، بڑا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، یوزلی سیم ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو شوق ہوتا ہے مٹی کھانے کا بھی، مٹی میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ دیکھیں ورڈ جو یوز کیا ہے، اس کا بتانے کا مقصد ہم عمر، وہ دوست جو بچپن میں مٹی میں ایک ساتھ کھیلے ہوں، ہم جولی، ہم عمر۔ تو اب یہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی کہ ان کی بیویاں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، تو نہ صرف یہ کہ وہ محبوب ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی جو ہم نے عربا میں دیکھا، پھر بلکہ سیم ایج کی ہوں گی، کیونکہ وہ تو ہمیں پتہ چل ہی گیا نا 33 ایئر کی ہوں گی، تو سیم ایج ہوگی۔ جب آپ کی سیم ایج ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے نا، بنسبت یہ کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی ایک جوان عورت ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہیں، ان کی باتیں ڈفرینٹ۔ اب وہ آدمی وہ انجوائے نہیں کرتے لائف کو اس طرح سے۔ اب جو ینگ ہوگی اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا، جو بوڑھا بندہ ہو گیا وہ بیچارے کا تو اٹھا ہی نہیں، بڑی مشکل جاتا ہے، تو وہ تو تھکا رہا بیٹھا۔ اب ایک ایج کے جب دونوں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں انرجیٹک ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے رہیں گے، اکٹھے باہر جا رہے ہیں، اکٹھے یہ کر رہے ہیں۔ آپ کی اپنے ایج والے کے ساتھ ذرا زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو وہاں پر جب سیم ایج کی وہ ہوں گی تو آپ ایک دوسرے کو زیادہ اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ 38 میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے نا پیچھے، آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک، کس کے لیے ہے؟ لیے سیدھے ہاتھ والوں کے، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے یہ سارا کچھ جس کا ذکر اب ہم نے کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بڑا گروہ اولین میں سے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سلاتن ورڈ ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو اتنا بڑا گروہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بہت بڑا گروپ جس کی کاؤنٹنگ پاسبل نہ ہو۔ تو سلتم من الآخرین، ایک بڑا گروپ، نہیں پہلے والا ہے سلتم من الاولین، اس کے ساتھ ہی اگلا ہے وسلتم من الآخرین، ایک بڑا گروپ اولین میں سے اور ایک بڑا گروپ پچھلوں میں سے۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے اب یہ جو مقربین جو لوگ ہم نے پڑھے تھے نا، سابقون السابقون، وہ اولین میں زیادہ ہوں گے، یعنی کہ جو گزر چکے لوگ ان میں ان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، جبکہ جو بعد والے لوگ ہیں ان میں وہ بہت کم ہوں گے۔ اور وہ اولین میں جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لوگ تھے، یعنی کہ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، مینلی یہ کہا جاتا ہے ان لوگوں میں مقربین بہت زیادہ ہوں گے، اور جو بعد والے جو لوگ آئیں گے ان میں وہ کم ہوں گے، جبکہ اصحاب الیمین جو ہیں اولین میں بھی زیادہ ہوں گے، آخرین میں بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اب آگے آ گئی تھرڈ کیٹیگری،
تھرڈ کیٹیگری جو ہے یہ اب آ گئے لیفٹ ہینڈ والے لوگ، جن کو کہتے ہیں اصحاب الشمال، اصحاب الشمال۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اصحاب الشمال، کیا ہی کہنے ان الٹے ہاتھ والوں کی، یا کیا بدبختی، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی بدقسمتی بدبختی الٹے ہاتھ والوں کی۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے ہمیں اگلی آیات میں بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ہم آگے جانے سے پہلے، کیونکہ آگے تو پھر جہنم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں تک ہمارا جو تھا وہ جنت کا تھا، تو ہم تھوڑی سی کچھ چیزیں یہاں پہ ایک دیکھ لیں کہ دیکھیں جنت کا ذکر جب بھی آتا ہے نا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا قرآن میں تو جنت آتی جہنم آتی، تو جنت کا ایک ذکر آتا ہے جنرلائز ٹرم میں کہ یہ جنتی لوگ ہوں گے، جبکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے اس میں سورۃ الرحمن ہے، سورہ واقعہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فردر کیٹیگرائز کر دیا جنتیوں کو بھی، دو میں فردر کر دی جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، جب تک ہم نے سورہ رحمان کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھا، سورہ واقعہ نہیں پڑھی تو ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے بس ایک جنت ہے، ایک جہنم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب ہمیں بتا دیا کہ جنتیوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ ہوں گے جو ایلیٹ کلاس ہوگی، جنت کی ایلیٹ کلاس، اور ایک اس سے لوور والے ہوں گے، دونوں جنتی۔ اب بندہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کبھی ہم جب جہاز میں جاتے ہیں تو ایک آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے لیکن ان کی ٹریٹمنٹ میں فرق ہو جاتا ہے نا، اور ہم پیچھے بیٹھے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے والوں کو، وہ کھلی جگہ کتنا کچھ ہوتا ہے، پرائس میں کتنا فرق ہے، اٹس مور دین ڈبل، 3 ٹائمز ہو گیا، کتنا زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، پیسہ زیادہ دیں آپ فرسٹ کلاس میں موو ہو جائیں، بزنس کلاس میں موو ہو جائیں۔ اسی طرح یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دی جنتیوں کی، تو ان کی بھی ایک ایلیٹ کلاس ہو گئی، ایک نیچے اکانومی کلاس ہو گئی، اس کا بھی پیسہ جو آپ نے لگانا ہے وہ کیا ہے، یہ جو دنیا میں اعمال ہم نے کرنے ہیں، آپ نے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے لیے کیا چیز اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو گروپس کو کر کے جنتیوں کے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینس بتا دیا کہ یہ دونوں تمہارے سامنے۔ اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے نا کیسے پتہ چلتی یہ چیزیں کہ جنتیوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے دو گروپ رکھے ہوئے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چوز کر لو اپنا اپنا، ہم اپنے اندر جائزہ کریں کہ مجھے کون سی لینی ہے کلاس، میں نے سابقون یا مجھے بزنس فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا ہے یا مجھے اکانومی کلاس میں ٹریول کرنا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنے حساب سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ دو کیٹیگریز ہوں گی، وہاں پہ آپ اپنا پک کر لو آپ نے کون سی چوز کرنی ہے۔ اور ہم نے جو بھی ہم نے کرنا ہے ہمیں اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا اس دنیا میں، کیونکہ جب تک آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے نا آپ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر آپ شروع سے اپنا ٹارگٹ بیئر منیمم رکھیں گے نا، اٹس رسکی ڈیسیژن، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا 100 میں سے 33 والا پاس ہے تو چلو 33 بھی آگے پاس تو ہو ہی جاؤں گی نا، اگر آپ اس لیول تک کام کریں گی نا تو آپ اتنے ہی حد تک ایفرٹس لگائیں گے، اس میں اتنا بڑا رسک یہ ہے کہ ایک نمبر اوپر نیچے ہو گیا آپ کا تو پھر اینڈ کہاں، 32 آگے پھر کیا بنے گا، جہنم میں چلے گئے نا۔ تو اگر آپ نے رکھا ہی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ نہیں 100% لینا ہے میں نے، جو بھی کچھ ہو جائے آئی ایم گونا ڈو 100%، آئی ول ڈو مائی بیسٹ ایفرٹس، اس میں اگر آپ کے 100 نہیں بھی آتے تو چلو 90 آ جائیں گے، 80 آ جائیں گے، 70 آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ ہی 33 رکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، 33 ہی ٹارگٹ ہے تو دیر آر مور چانسز کہ آپ ہو سکتا ہے نیچے آ جائیں، لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ ہی 100 ہوگا تو کتنا نیچے گریں گے، 10 ڈگری 20 30 اسٹل آپ 33 سے اوپر ہی ہوں گے کافی۔ تو یہ کہ ٹارگٹ اچھا رکھیں، ہائی ٹارگٹ رکھیں اپنے۔ قیامت کا دن جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، یوم الحسرہ کا مطلب حسرت کا دن۔ یہاں پر ہم اپنے ایفرٹس کرتے ہیں دنیا میں، ہاں حلوے والی ہاں ہوتی ہے ہاں، اور پھر سین، حسرت بالکل اردو میں حسرت جیسے لکھتے ہیں نا وہ، اور آگے تامربوتا۔ تو یوم حسرت اس دن کیا ہوگا، انسان
قیامت کے دن کو کہتے ہیں یوم الحسرہ، کہ یعنی کہ حسرت کا دن. اس دن انسان حسرت کرے گا. ابھی ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت کام کر لیا. اب دیکھیں میں قرآن کی کلاس لیتی ہوں، میں ہفتے میں ہم 2 دن کلاس لیتے ہیں، تو I'm doing a lot، میں تو بہت کام کر رہی ہوں. یا کوئی چھوٹے موٹی ہم کوئی کر لیتے ہیں نیکی ایسی، تو ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، بہت کر لی بھئی میں نے تو، میرا خیال ہے جنت میں جانے کے لیے تو انف ہے. اس وقت ہمیں دنیا میں لگتی بہت زیادہ. لیکن وہی لوگ جنہوں نے چاہے دنیا میں انہوں نے کہتے ہیں کہ دن رات محنت کی، دن رات نیکیوں میں کر دی، دن رات عبادت میں لگا، ان کو بھی حسرت ہوگی. چلے کم کرنے والوں کو تو حسرت ہوگی کہ وہ ہم تھوڑی اور ایفرٹ کر لیتے تو آج ہمارا انجام ڈیفرنٹ ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ، جیسے وہی بات ہوتی ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے انسان کا، جب رزلٹ سے پہلے، ایگزام سے پہلے ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ٹائم ضائع بھی کر لیتے ہیں، کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ہمارا خیال ہوتا ہے نکل ہی جائیں گے. لیکن جب رزلٹ آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یا تو فیل ہو گئے یا بیئر منیمم پر پاس ہوئے، اور ہماری ہی ساتھ کی ہماری بیسٹ فرینڈز جو تھیں، وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ڈسٹنکشن آئی ہوئی ہے. پھر انسان کو کبھی کبھی آتا ہے کہ کاش میں تھوڑی سی محنت اور کر لیتی تو میرا بھی ایک اچھا ہو جاتا، میں بھی ادھر. تو آپ کو ایک حسرت محسوس ہوتی ہے. اس طرح سے قیامت کے دن انسان چاہے وہ جتنی بھی، چاہے وہ دن رات عبادت کرتا آیا ہو، اس کو بھی حسرت محسوس ہوگی کہ اگر میں تھوڑی اور کر لیتا تو اس سے اوپر والا لیول مجھے مل جائے. کیونکہ جنت کے درجات ہیں، ہر لیول پہ وہ لوگ جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ، جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے وہ اتنا ہائیسٹ لیول ان کو مل جائے گا. اور ہر بندہ جو جس لیول پہ ہوگا وہ اپنے سے دوسرے والے لیول کو حسرت سے دیکھے گا. کیونکہ جب دیکھیں آپ کے وہی دوست جو دنیا میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ہوتے تھے، جن کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، اور جب وہ آپ کے سامنے ہائر لیول میں چلے جائیں گے تو پھر انسان کو دیکھ کے آئے گا نا خیال. ابھی بھی آپ دیکھیں ہم سارے جو یہاں پہ اس وقت ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون کس لیول پہ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہلے پہنچا دے، لیکن جنت میں بھی ہم سب کا لیول سیم نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی پتہ کوئی کتنے اونچے لیول پہ ہو، کوئی مڈل لیول پہ ہوگا، کوئی لو لیول پہ ہوگا، کوئی جنت کی بالکل انٹرنس پہ ہی ہوگا، ہمیں نہیں پتا. لیکن وہاں پر جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم تو سارے ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے تھوڑی سی کمی کر دی تو ہمارا لیول ڈفرینٹ ہو گیا. اور وہاں پہ ونس آپ چلے جائیں گے تو لیول چینج تو نہیں ہوگا، پھر آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکیں گے. ابھی ہم لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اپنی سیٹ ریزرو بک کراتے ہیں، ٹکٹس لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے دے گیو یو آپشن. کبھی کبھی آپ کو وہاں پہ بورڈنگ پاس بھی لے، اس وقت بھی آپشن ایسا ملتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اپ گریڈ تو آپ اتنے پیسے دے دیں تو آپ کی جو کلاس ہے اپ گریڈ ہو جائے گی. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو. لیکن قیامت میں کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا. اب جو لیول ہے یہی لیول ہے آپ کا. اگر کوئی چیز اس کو امپروو اگر کر سکتی ہے نا تو وہ اب کا وقت ہے، یہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنے لیول ریز کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ ہم اس پہ تھوڑا سا کر لیں کہ جنت کا جب تک ذکر ہے کہ ہمیں ابھی سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے لیول ابھی اپنے سیٹ کریں، ٹارگٹ سیٹ کریں ابھی سے ہی. تو آیت نمبر 41 میں اب شروع ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ والے لوگ. اب یہ لیفٹ ہینڈ والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس دن. اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جن کو لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، جب ان کے نامہ اعمال ان کے پاس لائے جائیں گے تو وہ اپنے ہاتھ نہیں آگے کریں گے. شرم آئے گی نا. سب کے پورے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سب وہاں پہ جمع ہوں گے. اب آپ کو ہاتھ نکالتے شرم آئے گی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میرے لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے، کیونکہ شرمندگی بھی تو اس دن بہت ہوگی نا، ذلت ہوگی بہت زیادہ. تو یہ لوگ کیا کریں گے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں پیچھے کر لیں گے تو، اور ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے. تو پھر فرشتے جو ہوں گے کہتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر سے ہاتھ ڈال کے نا تو پیچھے لیفٹ میں ان کی کمر سے نکال کے تو وہاں پہ ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. لیفٹ ہینڈ اس طرح سے ہوگا. پھر تو اچھا کیوں ان کے نامہ اعمال ان کو لیفٹ ہینڈ میں کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے تھے، منافقین تھے، دنیا میں انکار کرتے تھے ان چیزوں کا. اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو یہ ہوں گے، نامہ اعمال مل گیا. اب ہوں گے کہاں پہ؟
اب اگلی آیات جو ہماری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اب ان کو ان کی ایک ٹھکانہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون سی جگہ پہ ہوں گے. اب ہم نے جنتیوں کا ذکر تو دیکھ لیا کس قسم کی جنت ہوگی. تو یہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو الٹے ہاتھ والے ہیں یہ آیت نمبر 42 میں اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تپتی لو اور کھولتے پانی میں ہوں گے. ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پر تپتی ہوئی لو ہوگی بہت گرم. یہ ورڈ جو ہے نا سموم، سموم کا ایکچوئل جو معنی ہے سمم سے نکلا ہے اور اس کو کہتے ہیں زہر کو، پوائزن، اور اسی سے یہ ورڈ نکلا سموم، یعنی کہ ایسی لو جو زہر کے جیسے اثر کرے. زہر کیا کرتا ہے؟ انسان کو مار دیتا ہے نا، ایک دم اس کے جسم میں کتنی پرابلم کر دیتا ہے. تو زہر کی طرح اثر کرے اور پورز میں چلا جائے، مساموں کے اندر گھس جائے. اور اس کے بارے میں اچھا نہیں، پھر آگے ورڈ ہے حمیم، کھولتا ہوا پانی. دو ورڈ ہیں، دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی اس کا ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، دوسرا معنی اس کا حمیم جو ہے یہ آپ جیسے آپ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا، دلی دوست، اس کے لیے بھی آتا ہے. اب دوست کے ساتھ کھولتے پانی کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا دوست آپ کا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی غیرت کھولے. یعنی کہ اگر آپ کے دوست کو کوئی کچھ کہے آپ اس کو اپنے اوپر لیں، آپ کا خون کھولنا شروع ہو جائے. یعنی کہ آپ اپنے دوست سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے کہ کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کو دیکھ کے آپ کا خون کھولنا شروع ہو جائے کہ اگر اس کے اگینسٹ کوئی بندہ بات کرے تو اس سے یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور دلی دوست. یہ دونوں کسی جگہ پہ قرآن میں حمیم دوست کے لیے بھی آیا. حسن بصری کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ حمیم وہ چیز ہے جو اپنے ٹیمپریچر میں ایکسٹریم کو پہنچ جائے، اس حد تک گرم ہو کہ اس سے اوپر وہ کوئی گرمی کا نہ ہو. یعنی کہ ایک ہائیسٹ لیول جو گرمی کا ہوگا نا اس چیز کو کہتے ہیں حمیم، کہ اس ایکسٹریم لیول تک پہنچ جائیے. اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ سائے دیں گے، جیسے ہم نے پچھلوں میں ابھی پڑھا تھا سیدھی ہاتھ والوں کو سائے ملیں گے نا. کون سے سائے تھے ان کے؟ ممدود، مد سے میں نے بتایا تھا لمبے سائے ہوں گے. ان کے سائے بھی دیکھ لیں کیسے ہوں گے. ان کے سائے ہوں گے خالص دھوئیں کے، یعنی کہ پیور سموک. اور یہ کس طرح کا سموک ہوگا؟ یحموم، یہ ہما سے نکلا ہے، ایسا دھواں جو بہت ڈارک ہوتا ہے، بلیک کلر کا. کبھی آپ نے دیکھا فائر لگی ہوئی ہو کس جگہ سے تو اس سے کالے رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب فائر بہت خطرناک ہو جاتی ہے نا تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے بلیک ہو جاتا ہے. یہ جو فائر فائٹر ہے نا یہ بھی کبھی اس میں بتاتے ہوتے ہیں کہ جب تک تو سموک آپ کا نکل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سموک کالے رنگ کا نکلنا شروع ہوتا ہے، جیسے اللہ رحم کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے تو جب بالکل ڈارک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ کلیپس ہونے لگی ہے، کہ اٹس لائک ریئلی ڈینجرس سموک ہوتا ہے وہ. تو اس کی خاصیت جو ہے یہ ہموم ایک ایسا دھواں جو گرم بھی ہو، بلیک بھی ہو اور غلیظ بھی ہو. غلیظ کا ورڈ ہمارے لیے تو اردو میں غلیظ ایک گندی چیز کے لیے آتا ہے، جبکہ عربک میں جو ورڈ آتا ہے نا یہ تھک، بالکل ایگزیکٹلی گاڑے کے لیے آتا ہے، غلیظ تھک کے لیے آتا ہے. تو یہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو گاڑا بھی ہوگا، تھک ہوگا، بہت زیادہ کالا سیاہ گرم دھواں، خالص بھی ہوگا یہ. تو ان کو سائے کے لیے کیا ہوگا؟ اس طرح کا دھواں ہوگا. اب دھوئیں کے اندر آپ دیکھیں اسموک کا بھی ہوتا ہے، اسموک انہیلیشن کہتے ہیں کہ اٹس مور ڈینجرس. ایکچوئل فائر میں جو برن ہوتا ہے اس سے زیادہ جو آپ کو نقصان دیتی ہے وہ یہ اسموک کو ہم انہیل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پوری آپ کے لنگس کو، اور اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بندے کی اس میں. پھر اس کے بعد آگے اسی کی آپ کہہ لیں کوالٹی ایک بتائی جا رہی کہ وہ دھواں تو ہے کالے سیاہ رنگ کا، اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ ہی فائدے مند ہوگا. یوزلی کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سائے ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تو ایک سموک ہے، سموک کی وجہ سے آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک سایہ ہے،
نہ تو بالکل اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی یہ کوئی فائدہ مند ہوگا. جو کریم کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش منظر، کوئی چیز ایسی جو دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگے، یعنی کہ اس میں کوئی بیوٹی بھی نہیں ہوگی، دیکھنے میں بھی آپ کو اس کو عجیب سی فیلنگ آئے گی دیکھ کے کہ بالکل کوئی فائدہ نہیں، نہ نظر کو فائدہ، آپ کے دیکھنے کو فائدہ، کسی چیز کا فائدہ نہیں. اب یہ اتنی سخت ان کی سزائیں دیکھیں جو بتائی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں ان کو جہنم میں جانے کی ریزن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا کچھ جو نعمتیں عطا کر دی جہنم کی، ان کی ریزن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں بتا رہے ہیں. یہ نا اب یہاں سے تھوڑا سا اگر آپ لکھ لیں آیت نمبر 45، 46 اینڈ 51، یہ آپ لکھ لیں کہ یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ ان کے بتا رہے ہیں کہ یہ 3 کام ان لوگوں نے کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جہنم کی سزا دی. 45، 46 اینڈ 51، تو 3 جرم بتائے جا رہے. تو سب سے پہلے آیت نمبر 45 میں لکھ لیتے ہیں. پہلا جرم ان کا جو تھا کہ مترفین تھے. یہ مترفین یعنی کہ عیش کرنے والے، عیش و عشرت میں تھے بہت زیادہ. اور جب بھی انسان کے پاس دیکھیں بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو کم ہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے بے حساب، تو پھر انسان کے کام بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں آگے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نمبر 1 مترفین تھے. مترف کی جمع مترف کہتے ہیں ایسا انسان جو خوشحال ہوتا ہے، عیش پرست، ناز و نام میں پلنے والا. پھر ایسے لوگوں کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں، تکبر بھی بہت ہوتا ہے ان میں. دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ آیت نمبر 40. اچھا جو یہ عیش کرتے تھے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے عیش کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ آیت نمبر 46 کے اندر بتا رہے ہیں کہ عیش و عشرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی تھیں، انہوں نے آگے سے کیا کیا کہ وہ اصرار کرنا شروع ہو گئے. سختی سے جم جانا، سختی سے جم گئے یا اصرار کرنے لگے کس چیز پر؟ گناہ عظیم پر. جو ورڈ یہاں پہ ہنس یوز کیا گیا ہے نا، ہنسل عظیم، تو ہنس جو ہے یہ کہتے ہیں ایسا گناہ جس کا تعلق کسی وعدے سے ہو، عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے ہو، وعدہ توڑنے سے ہوتی. یہ چیز اس میں ایک مسٹ ہے کہ یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہوتا ہے جو کسی وعدہ توڑنے کی وجہ سے انسان کرتا ہے. تو اب یہاں پر مطلب کیا مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کہ وعدہ توڑنے، وعدے تو وعدہ توڑتے تھے یہ لوگ. کون سا وعدہ توڑتے تھے؟ تو دیکھ لیتے ہیں کون سا وعدہ توڑتے تھے. نمبر 1 تو آپ ایک یہ دیکھیں کہ ایک آپ کو یاد ہوگا، ایک وہ ہوتا ہے نا الستو بربکم، اس کو اسی طرح لکھیں الستو بربکم، یعنی کہ ایک وہ وعدہ جو ہم سب نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا. یعنی کہ جب ہم لوگ روح تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور وہ کیا وعدہ تھا؟ کہ ایک رب کو ماننے کا اور اس کی اطاعت کرنے کا، کہ ہم ایک رب کو مانیں گے اور ایک ہی رب کی عبادت کریں گے. سب سے پہلے تو پھر آپ نے کیا ہوا کہ یہ وعدہ توڑ دیا کہ آپ نے اس رب کے انکاری ہو گئے، تو یہ رب وعدہ ٹوٹ گیا. دوسرا وعدہ کون سا ٹوٹا؟ کہ انہوں نے نہ صرف اللہ کے وعدے کو توڑا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی. اپنے پیغمبروں کی تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلایا ہے. جو پیغمبر ان کے لے کر آئے تھے پیغام، اس پیغام کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ سیکنڈ ان کا عہد جو توڑا. اور تیسرا جو چیز انہوں نے توڑی وہ کیا تھی؟ آخرت کا انکار، کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا کہ نہیں کوئی آخرت ہے ہی نہیں، کوئی یوم دین ہوگا ہی نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں ہوگا، یہ اس کا انکار کر. یہ 3 گناہ تھے ان کے، جو ایک جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا. اب آیت نمبر 47 میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ اب ان کی بتا رہے ہیں کہ اور کیا کیا کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے. یہ لوگ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور بہت دفعہ یہ ٹاپک خاص طور پہ ہم جو جز 30 ہے 30ویں پارے میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھ چکے.
کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ جب یہ ہڈیاں ہو جائیں گے، بورا بورا چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں، مٹی میں جسم ہمارا مکس ہو جائے گا، تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ پھر آگے پوچھتے ہیں آیت نمبر 48 میں، چلو اگر ہمیں کہتے ہیں تو کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، کہ وہ تو مر گئے، کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہتے ہیں 49 میں، بے شک اب کہہ دیں اگلے پچھلے، انہم کانو قبل ذالک، نہیں یہ تو ہوگی، اچھا نہیں، آیت نمبر ہے 49، تو 49 میں ہے کل ان الاولین والآخرین، کہ ان کو کہہ دیں کہ پہلے والے بھی اور پچھلے والے بھی، جتنے بھی، سب کے سب، کیا سب کے سب؟ آیت نمبر 50 میں بتایا جا رہا ہے لمجموعون، البتہ اکٹھے کیے جائیں گے، چاہے وہ اگلے ہوں چاہے پچھلے ہوں۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جتنے بھی لوگ قبروں میں جائیں گے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ کہاں پر؟ الا، طرف، میقاتی، ایک مقررہ وقت پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میقات کا ورڈ ٹائم کے لیے آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر ٹائم پر ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ یوم معلوم، وہ دن ہے جو معلوم ہے۔ اب ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو یہاں پہ کہا ہے کہ وہ دن معلوم ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تو اصل میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ دن کون سا ہوگا۔ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ ایک وقت مقرر، یعنی کہ وہ وقت مقرر ہوا ہے۔ اللہ کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یوم معلوم، کہ یعنی کہ ہمیں معلوم کیا ہے کہ وہ ہو کے رہنا ہے، یہ معلوم ہے، یہ نہیں معلوم دن کہ کون سا دن وہ ہوگی ایگزیکٹلی کہ فلاں دن ہوگی فلاں دن نہیں، لیکن یہ ضرور ہمیں معلوم ہے کہ یس ایک قیامت کا دن ہے اور قیامت آ کے رہے گی، یہ معلوم ہے ہمیں۔ اچھا 51 آیت، یہاں پر اب ان کو اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ ثم، پھر، انکم، بے شک تم، ایوہا، اے، یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ان کو کہ اے الضالون، گمراہوں۔ مطلب دیکھیں کتنا انسلٹنگ ہے نا کہ کسی کو یہ بولا جائے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہیں المکذبون، ایک تو گمراہ ان کو بولو تم گمراہ ہو، اور جھٹلانے والوں، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے القاب کے ساتھ وہاں پہ بتائیں گے، کتنی ایک مطلب شرمندگی ہوگی سارے لوگوں کے سامنے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ جو دالون ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ لوگ۔ کس سے گمراہ؟ ہدایت سے، کہ یہ لوگ ہدایت سے گمراہ تھے، کیونکہ جو گمراہ ہے یا ہدایت کا اپوزٹ جو ہوتا ہے گمراہی ہوتا ہے، اور گمراہی کا اپوزٹ جو ہے وہ ہدایت ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ گمراہ ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ہدایت پہ تو نہیں ہوگا، تو ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا آپ ہدایت میں ہیں یا آپ گمراہی میں ہیں۔ اور جو دوسرا ورڈ ہے مکذبون، جھٹلانے والے، تو کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ قیامت کے دن کو، روزے قیامت کو جھٹلانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس دن پھر کہے گا کہ اب بتاؤ، تم تو جھٹلاتے تھے نا قیامت کو، جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کیسے جھٹلائیں گے اب؟ تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ گئی، ہر چیز اوپن ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں کہتے ہیں کہ اور اب کیا ہوگا، اب تھوڑی اور بھی کچھ آگے آپ دیکھ لیں، کچھ اور بھی انعامات ان کو جنت میں ملیں گے ان سارے کام کرنے کی وجہ سے، اور وہ ان کا کھانا بھی تو کچھ ہوگا نا، اب ظاہر انسان ہے، بھوک بھی لگے گی اندر، تو بھوک کے لیے ان کو تو پھل ملنے تھے نا وہاں پہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے تھے، نہ کوئی چیز ان کو روک سکتی۔ ان کو کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ ان کو درخت ملے گا، درخت ہوگا ایک جہنم میں، اور وہ درخت ایک خاص قسم کا درخت ہے جس کا نام ہے زقوم۔ زقوم کا درخت کہتے ہیں، یہ اس کو آپ اپنے اردو میں لکھ لیں، ویسے یہ اس سے ملتا تو نہیں ہے لیکن ایک ریفرنس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ نوز کہ اس سے ظاہر ہے اس کی نہ ہمیں جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، اس کی چیزیں ہم نہیں ملا سکتے،
لیکن ایک تھور کا درخت بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ کس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے. تو یہ درخت جو ہوگا زقوم کا، کہتے ہیں کہ اس کے پتے چوڑے چوڑے پتے، بڑے موٹے پتے ہوں گے اور بڑے بڑے خاردار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو لیوز ہوں گے ان کے اوپر تھورنز بھی ہوں گے، کانٹے ہوں گے بہت زیادہ، اور یہ بہت بڑے بڑے پتے ہوں گے، اور اس کا ٹیسٹ اتنا کڑوا ہوگا کہ انسان اس کو کھا نہیں سکتا بالکل بھی، بہت کڑواہٹ ہے اس میں. پھر اس کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کچھ درخت ہیں جب ان کو کبھی آپ اس کو تنا اس کا تھوڑا سا کاٹے تو اس میں سے ایک دودھ سا نکلتا ہے، وائٹ سی چیز. اس کی کہتے ہیں زقوم کی جب نکلتی ہے نا، وہ جہاں پہ انسان کی سکن پہ لگ جائے اگر، تو وہ پورے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں نکلائیں. اتنی وہ بیڈ ہوگی کہ وہ پورے جسم پہ آپ کے اس کے جو ہے وہ نکال دیتی، پھوڑے پھنسیاں نکلائیں گے ان کے. اچھا، زقوم کا تھوڑا سا اور بھی ہے. سورہ، اگر آپ کو موقع ملے، سورہ صافات، سورہ صافات 23 جو اس کے اندر ہے، اس میں بھی زقوم کا ذکر ہے، زقوم کا درخت. اور اس کی خاصیت اس درخت کی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ سورہ صافات میں ہمیں پتہ چلتی ہے. اس میں بتایا گیا کہ یہ درخت ایسا ہوگا، صافات، ہاں ایک سورہ صف ہے، یہ صافات ہے، 23 کے اندر ہے یہ. سورہ یاسین کے بعد، ہاں سورہ یاسین کے بعد آتی ہے یہ. اچھا، یہ والی جو سورہ ہوگی جو درخت ہے نا بیسیکلی سواد سے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اس کی شاخیں ہوئیں گی، ان کی شاخیں اس طرح کی ہوں گی کہ جب ان کی شاخوں کو دیکھیں گے نا، ایک درخت ہے اس کی سٹیمز نکلی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر ایسا لگے گا جیسے جو بڑے بڑے پھل ٹائپ کوئی چیز ہوگی، تو ایسے ہوں گے کہ جیسے شیاطین کے سر ہیں. شیاطین، آپ کو پتہ نا شیطان تو کتنی ایک کراہت والی چیز ہے، کتنا برا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے جیسے وہ سر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر نا، مطلب اتنی خطرناک سی، اتنی بری سی یہ چیز ہوگی کہ کیا چیز ہوگی یہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 53 میں کہ یہ وہ درخت ہوگا جس سے یہ لوگ اپنا پیٹ بھریں گے، کیونکہ وہاں پہ کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جب انہیں بھوک لگے گی وہ یہ کھائیں گے، اور اتنا کڑوا. اب آپ دیکھیں کہ کبھی یہاں پر ہماری دنیا میں کئی کچھ چیزیں ہماری ہوتی ہیں، کوئی پھل کڑوا ایک دم سے آ جائے، کوئی سبزی بھی کبھی بعض اوقات ہوتی ہے کوئی بہت کڑوی ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا منہ کو لگے پھینک دیتے ہیں نا، آپ کھائی ہی نہیں جاتی. اور وہ بندے کو بالکل بھی ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی جس میں بہت زیادہ کڑواہٹ ہو، اور وہاں پر آپشن ہی نہیں ہوگا اور کوئی، یہی اونلی آپشن ہوگا، کھانا ہے تو کھاؤ. اور وہ بھوک اتنی شدید ہوگی کہ وہ بیچارے پھر اس وقت اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر نہ صرف تھوڑا بہت کھائیں گے، کہتے ہیں وہ کھاتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ جو جہنم میں جائیں گے مینلی کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، اس طرح کے منافق لوگ یہ ہوں گے نا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ایک بتایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی کہ انٹیسٹن، آنت، ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی کہ مومن کھانا زیادہ نہیں کھاتا. جبکہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں پہ کھاتا ہے، اس کی یعنی کہ وہ کھائے ہی چلے جاتا ہے، اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی نا. ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا شروع میں، تو آپ دیکھیں تھوڑا بھی کھاتے ہیں انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو وہاں پر بھی ان کا یہی حال ہوگا کہ جب کھانے لگیں گے کھائی ہی چلی جائیں گے. جب انسان کھاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پیاس لگتی ہے نا، کھانا کھاتے ہیں پھر پیاس بھی لگتی ہے ہمیں. اور خاص طور پہ زقوم کی چیز جو درخت ہے، کہتے ہیں اس کے بعد تو اور زیادہ پیاس لگتی ہے اس درخت کی. اب جب ان کو پیاس لگے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اب پانی کے لیے بھاگیں گے. اب پانی پینے کے لیے جب جائیں گے تو آیت نمبر 52 میں بتایا گیا ہے کہ کیسا پانی ان کو دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. یہ پانی ان کے لیے ہوگا جس کو پی کر ان کی جو انٹیسٹنز ہوں گی وہ بھی ابل کے باہر آ جائیں گی، اتنا گرم پانی ہوگا ان کے لیے. پھر آیت نمبر 55 میں بتایا جا رہا ہے فشاربون شرب الہیم، پانی پئیں گے وہ ایسے جیسے کوئی پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. ہیم جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے نا، یہ بیسکلی کہتے ہیں ہیم پیاسا اونٹ،
ہام، اسی سے ہام ہے سخت پیاسا ہونا. پھر ایک ورڈ ہے ہیام، یہ سارا کچھ ایک ہی ورڈ سے نکلا ہوا ہے ہیام. ہیام کہتے ہیں ایک قسم کی اونٹ کی بیماری ہوتی ہے جو کیملز کے اندر ایک بیماری ان کو لگ جاتی ہے. اور یہ کیسی بیماری ہوتی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بیماری ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو نا پیاس لگنے لگ جاتی ہے، اور وہ ایسی پیاس ہوتی ہے کہ جو پھر بجھتی نہیں کبھی بھی، جیسے وہ پانی پیتے ہی چلے جائیں لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی. یہ بیماری ہوتی ہے اونٹوں کی، اور اس میں اونٹ سخت پیاسا ہی رہتا ہے، پانی پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے، اتنا پیتا ہے کہ اس کا نا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بیماری کہ وہ چونکہ اس کو تو بیماری لگی ہوئی ہے نا، اس طرح کا حال ان لوگوں کا ہوگا جہنم میں کہ اس طرح سے وہ پانی پیتے جائیں گے کہ پیٹ نہیں ان کا پھر بھی بھرے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ 56 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ جو ان کے ساتھ ہوگا یہ تو پہلی مہمانی ہے ان لوگوں کی، یہ ہوگی ان کو جو جاتے ہی ان کا جو استقبال کیا جائے گا، جاتے ہی جو ٹھنڈا گرم ان کو شربت پیش کیا جائے گا نا، یہ سارا کچھ ایپیٹائزر جو پیش کیا جائے گا یہ ہے ان کا ایپیٹائزر جو ان کو ملنا ہے قیامت کے دن. اور یہ ہے انجام کن کا؟ لیفٹ ہینڈ والوں کا، اصحاب شمال کا. اور اصحاب شمال میں کون لوگ تھے؟ دالون اور مکذبون، یہ دو لوگ تھے. اب دالون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، روشنی کی بجائے اندھیروں میں تھے، کیونکہ گمراہی کو بھی اندھیرے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہدایت کو روشنی کے ساتھ. مکذبون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روشنی ملنے کے بعد جھٹلا دیتے ہیں، یعنی کہ انہیں روشنی مل بھی گئی، ہدایت مل بھی گئی، انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کے باوجود انکاری ہو جاتے ہیں، ان کو مکذبون کہتے ہیں. اب ہم نے یہاں تک ہماری یہ جنت جہنمی جو لوگ تھے یہ 3 کیٹیگریز فنش ہو گئیں. اب اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک شروع ہوگا، وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. تھوڑی سی چیزیں اب ختم کرنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیں کہ میں نے جیسے آپ کو بگننگ میں بتایا تھا کہ سورہ واقعہ کے بارے میں بہت سی چیزیں جیسے مشہور ہیں، آپ سب نے سنی ہوئی ہوں گی. سورہ واقعہ میں اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تونگری والی سورہ ہے، یعنی کہ یہ سورہ کوئی پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وسیع کر دیتے ہیں، کہ یہ جو بندہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا اس کا رزق اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو جتنی روایات ملتی ہیں، جتنی بھی، جو بھی کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے سب ضعیف ہے، کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں آپ پوچھ کے دیکھ لیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، میجورٹی لوگوں کو پتہ ہوگی یہ چیز، اور میجورٹی پڑھتے بھی ہیں. تو بتانے کا یہاں پہ مقصد کیا تھا کہ یہ مکذبون جو لوگ ہیں یہ وہ تھے کہ جن کو دے نو اٹ، ان کو روشنی کی، ہدایت کی روشنی ملی ہے، اس کے باوجود جھٹلاتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر صحیح حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، وہ پھر بھی اس سورہ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ چلو شاید ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر بھی ضعیف حدیث سمجھ کے بھی وہ پڑھی جاتے ہیں. جبکہ یہ سورہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے نا بندہ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی ہم نے پڑھی نا، ہم نے انجام دیکھ لیا سارے گروپس کا. کہتے ہیں قرآن میں اگر خالی یہ ایک سورہ اتار دی جاتی نا اور کچھ بھی نہ اتار جاتا، خالی سورہ واقعہ، تو انسان کی گائیڈنس کے لیے دس از انف سورہ. اور ہے بھی، دیکھیں ابھی اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی 3، صرف یہیں تک ہم سٹاپ کر دیں جہاں تک ہم نے آج کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کیا کیا جرم تھے جو لوگوں نے کیے، اور اگر ہم بھی یہ کریں گے تو اینڈ اپ کیا ہوگا. اگر ہم نے سابقون بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں چلو سیدھے ہاتھ والے ہی بن جائیں تو وہ اس کے لیے آپ نے کیا عمل کرنے، آپ کا انجام کیا ہوگا، سب کچھ اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا. یہ اتنی مؤثر اور ہلا دینے والی سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ کر سب کچھ ان کا بتا دیا کہ یہ انعامات ہیں اور یہ انجام ہیں آپ کے. اور آخر میں کیا بتایا گیا کہ سب کچھ ہو کر رہنے والا، یوم معلوم،
یہ دن ہو کر رہنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ بس میک بلیف چیزیں ہیں، پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی. قیامت آنی ہی آنی، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا نقصان ہے، وہ دن تو نہیں ٹلنا. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ اس کا ہم آگے شروع کریں گے اگلے جو لیسن میں، اور ابھی اور بھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں اس میں آنی ہیں. تو انشاءاللہ یہیں پہ آج اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن جن نے میرے ساتھ درود پاک پڑھا، آپ سب کو اللہ تعالیٰ 10 نیکی لکھی گئی. 10 آپ کے جو تھے گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے. تو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد ہو جائے یہ چیز کہ ایک دفعہ درود پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اور جب بھی کسی محفل میں دیکھیں یہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں، تو یہ محفلیں آپ کے لیے اس دن باعث حسرت نہیں بنے گی قیامت کے دن. بہت سی گیدرنگ ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان جب اپنے قیامت والے دن دیکھے گا، کیونکہ ہماری لائف نامہ اعمال، ہمارے پوری زندگی جو ہے ہمارے سامنے مووی کی طرح آئے گی. تو اس دن جب ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، اور وہ گیدرنگ، وہ مجلسیں جب ہم دیکھیں گے جہاں پر ہم نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، تو ہمارے لیے باعث حسرت ہو جائیں گی کہ کاش میں نے کوئی ایک چھوٹی سی اللہ کی بات اس میں کر دی ہوتی، ایک درود پاک ہی پڑھ دیا ہوتا، اس میں چھوٹی سی اللہ کی کوئی بات کسی کو بتا دی ہوتی، ایک چھوٹی سی حدیث ہی شیئر کر لی ہوئی ہوتی. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جب بھی کہیں بیٹھیں، چاہے وہ 2-3 لوگوں کی ہی مجلس کیوں نہ ہو، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی کبھی گیدرنگ آپ کی ہو، امی ابو کے ساتھ بیٹھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، 1-2 دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. کوشش کریں کوئی ایک آدھ بات ضرور کوئی دین کی ان کو بتا دیں، تاکہ وہ چیز ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے خلاف نہ ہو جائے اس دن. تو انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.